اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مفتاح الرحمہ والوضوء مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ۔ اس حدیث مبارکہ کا پہلا جملہ اس کے پہلے کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ دوسرے دو جملے جو اس میں موجود ہیں ان کی طرف بھی آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تاکیداً اس بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ بندہ کسی سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سے سہارے اسے مل جاتے ہیں، بہت سے گویا کوئی عصا بن جاتا ہے تو کوئی لاٹھی بن جاتا ہے تو کوئی گویا ٹیک لگانے کا سہارا بن جاتا ہے، کبھی دیوار سہارا بنتی ہے تو کبھی چھڑی سہارا بن جاتی ہے تو کبھی کوئی اور چیز جو ہے وہ سہارا بنتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سہارا کیا اور جن کی حقیقت کیا۔ انسان کو دنیا کی بلاؤں میں، دنیا کی مصیبتوں میں، اس لیے کہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار البلا ہے، دنیا دار البلا، یہ حدیث ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ بلائیں ہیں، طوفان ہیں، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان میں انسان کو سہارے کی ضرورت ہے، اور خداوند عالم سے بڑھ کر کے کوئی سہارا نہیں۔ خداوند عالم نے جس سہارے کو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر معین کیا ہے وہ بہترین سہارا ہے، اس کا نام ہے دعا۔ جس قدر انسان دعا کرے گا اسی قدر خود قوی ہوگا، خود اس میں طاقت کا احساس پایا جائے گا، اس لیے کہ خدا سے لو لگائے ہوئے ہے، خدا قدیر سے، انہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ وہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو خدا قدیر سے لو لگانا، خدا قدیر سے باتیں کرنا، خدا قدیر سے فریاد کرنا، خدا قدیر سے کچھ کہنا، اور اور وہ بھی ایسی قدرت رکھنے والے کے اوپر کہ جو ہر کام کر سکتا ہے، ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے، ایسے سے کچھ کہنا انسان کے پہلی منزل میں انسان کے دل کو قوی کرتا ہے۔ دوسری منزل میں یہ کہ پروردگار عالم نے خود فرمایا ہے کہ ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہرحال قبولیت کا شرف حاصل کرے گی اگر سچے دل سے، خالص دل سے، پاک دل سے اور دل کی گہرائی سے اور خدا کی معرفت رکھتے ہوئے ہم نے دعا کی تو بہرحال دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی اور قبول ہوگی۔ تو اب ایسے میں انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اس دنیا کے اندر ہے، بلاؤ اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، اسے بڑے سہارے کی ضرورت ہے، اور بڑا سہارا سوائے پروردگار کے کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ناتواں اور کمزور محسوس نہ کریں۔ دعا ہمیں قوت اور طاقت بخشنے والی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں نعم صلاح المؤمن الصبر والدعاء، بہترین اسلحہ مومن کا کیا ہے؟ صبر ہے اور دعا ہے، یہ مومن کے اسلحے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، پالنے والے اسے بخش دے کہ جو دعا کے علاوہ کوئی اور چیز اپنے پاس نہیں رکھتا، دعا کرتا ہے تیری بارگاہ میں، تجھ سے چاہتا ہے اپنی مغفرت کو اور اپنی بخشش کو۔ تو دعا بہت اہم چیز ہے، ہمیں اس کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اور جو بھی دعا نہیں کرتے وہ متکبر ہیں اور خداوند عالم انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ روح عبادت، تمام عبادات کی روح جو ہے وہ دعا ہے، لہذا اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب کیا ہے؟ پہلا جملہ یہ تھا کہ الدعاء مفتاح الرحمہ، دوسرا جملہ تھا الوضوء مفتاح الصلاح، وضو جو ہے
نماز کی کنجی ہے، بغیر وضو کے نماز کھل نہیں سکتی، یعنی نماز ادا نہیں ہو سکتی، باطل ہو جائے گی۔ والصلاۃ مفتاح الجنہ، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ جو انسان نماز پڑھے گا اسے یقین رکھنا چاہیے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ نماز، اور وہ بھی ایسی نماز ہو کہ جو محبت والی نماز ہو، جو ولائی نماز ہو، ایسی نماز ہو کہ جس کے اندر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی بھی پروردگار عالم سے طلب کی گئی ہو، ان کی رضا بھی پروردگار عالم سے طلب کی گئی ہو۔ یہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ خداوند عالم ہمیں اس بات کی توفیق کرامت فرمائے کہ ہم اس طرح کی عبادت کریں اور اس طرح کی نماز بجا لائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔